ایک بندہ روزی تلاش کرنے کے لیے نکلے 2 4 10 15 مرتبہ انٹرویو دینے کے لیے جائے، پھر بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے تو ملنی ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ ڈاکٹروں سے علاج کرائے پھر تھک کے بیٹھ جائے کہ یار رب نے مجھے شفا دینی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں گمان کرنا ہے، یہ اللہ کے بارے میں شک کرنا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے کیا کہا سنیں، آج لوگ اس بیماری میں بڑے مبتلا ہیں، بیمار ہو جائے تو کہتے اب شفا ہی نہیں ہوگی، جناب دوائی بڑے کرائے ہیں، نوکری ملتی ہی نہیں ہے، میرا یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، میری یہ پریشانی جاتی ہی نہیں ہے، بس اب یہ جانی ہی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے میرے بندو اپنے رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ جو رب سے نا امید ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ مومن تو سانس کے آخری سانس تک اپنی امید کی ڈور اپنے رب سے لگائے رکھتا ہے، اپنے رب سے امید لگائے رکھتا ہے، اپنی ڈور اپنا تعلق اپنے مالک سے قائم رکھتا ہے کہ مالک اگر تو چاہے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میرے نبی کریم حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جیسے میرے بارے میں سوچتا ہے، اگر تو اس طرح ہی کہنا کہ جو ہونا ہی نہیں ہے، پھر میرا رب کہتا ہوتا ہوئے گا نہیں۔ اگر تو یہ کہنا شروع کر دے مالک تو نے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے اس طرح مانگو۔ اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں پائے جانے والے 3 برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جو برائی ہے گناہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو شک اور گمان کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور دوسری ولا تجسسوا، یعنی کسی کے اندر ٹوہ لگانا، کسی کے بارے میں بیٹھ کر اپنی طرف سے اپنے دل میں مفروضے قائم کر لینا کہ یہ بندہ ایسے ہوگا، یہ بندہ ایسے ہوگا، اس کو کہتے ہیں تجسس کرتے رہنا، ٹوہ لگاتے رہنا، یہ دوسری بیماری ہے۔ اور تیسری فرمایا ولا یغتب، فرمایا کہ غیبت نہ کرو۔ یہ ان 3 برائیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاتے رہو۔ اور اس میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا، اور آج کے جمعۃ المبارک میں جس سے اہل ایمان کو پہلی جس برائی کی طرف متنبع کیا گیا، بتایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے، وہ ہے شک کی بیماری، گمان کی بیماری۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والے اپنے آپ کو اس شک کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ جو ظن کا لفظ ہے یہ 4 معانی میں استعمال ہوا ہے، 4 جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور 4 جگہوں پر اس کا معنی جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس میں ظن کا پہلا جو معنی ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، وہ یقین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یقین کرتے ہیں، الذین یظنون، تو ظن کا پہلا معنی ہے یقین۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اس بات کا بھی کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے
اور مرنے کے بعد ہم نے اپنے رب کی ملاقات کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہاں پر ظن کا معنی جو ہے وہ یقین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں دوسری جگہ پر جو ظن کا معنی استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے شک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ظن کا معنی شک ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں 6 سپارے میں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، کہ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے 2 عقیدے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگا دیا گیا ہے۔ یہ جو صلیب کا نشان جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے، یہ جو ٹائی ہے، یہ بھی صلیب کا ایک نشان ہے، اور یہ عیسائیوں کا یہ سمبل ہے۔ تو اب دونوں میں، ان دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چلایا گیا ہے، ولکن شبہ لہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس بات نے ان کو شک میں ڈالا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ مسلمان کیا عقیدہ رکھیں؟ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ قتل کیے گئے، نہ صلیب پہ چڑھائے گئے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو بلندیوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ پھانسی ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ اور اگلا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، جہاد کریں گے، امام مہدی آپ سے پہلے تشریف لے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت امام مہدی پہلے تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں زمین پر آئیں گے، اور جب یہ آئیں گے اور جب یہ دونوں نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کی دعوت دیں گے کہ آپ اس امت کی امامت فرمائیں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اے امام مہدی، آج میں نبی بن کر نہیں آیا، آج میں بھی تمہارے نبی کا امتی بن کے آیا ہوں۔ یہ ہے اہل ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ رسول بن کر نہیں آئیں گے، شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اللہ کا نبی امت مصطفیٰ کے امت کے شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی امامت میں جمع نماز ادا کریں۔ تو یہاں پر ظن کا معنی شک میں ہوا ہے کہ عیسائی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ساری زندگی یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے، لیکن قرآن نے آ کے فیصلے کو ختم کر دیا۔ کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، قرآن نے یہ فیصلہ۔ دوسرا معنی ظن کا معنی جو ہے وہ شک میں ہے، اور تیسرا ظن کا معنی جو ہے وہ بطور تہمت استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بطور تہمت استعمال ہوا ہے، اور وہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ جب ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین نے جب ان کے اوپر تہمت لگا دی تھی، اور قرآن مجید نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ظن بطور تہمت، اور کیا اس کا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ جب
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، تو اس وقت کچھ صحابہ بھی ایسے تھے کہ جن کا رجحان منافقین کی طرف ہو گیا تھا کہ معاذ اللہ ام المؤمنین ایسا عمل کر سکتی ہیں، تو اس وقت اللہ نے کیا حکم دیا اہل ایمان کو، فرمایا لولا اس سمعتموہ، جب تم نے یہ افواہ سنی تو ایسا کیوں نہ ہوا۔ یعنی پہلی بات یہ ہے، اہل ایمان اس بات کو نوٹ فرما لیں، اللہ نے اہل ایمان کو حکم کیا دیا ہے، جب تمہارے پاس کوئی بندہ تمہیں کوئی خبر پہنچاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی بندہ آ کے کہتا ہے فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلاں بندے نے یہ الفاظ کیے، ہم کیا کرتے ہیں، بس ادھر بیٹھی اس کے بارے میں پلاننگ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، جب تمہارے تک کوئی فاسق خبر پہنچائے، جب تمہیں کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، فاسقم بنبأ فتبینوا، تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سنتے ہیں بس سنی سنائی پہ جناب لڑائیاں جھگڑے، جناب گالی گلوچ، پھر جب بات کی تہہ میں جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے اس نے تو یہ کہا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ افک میں جب ام المومنین پہ جب تہمت لگائی گی تو رب نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تم نے یہ افواہ سنی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیا ہوتا۔ مومن کو نیک گمان کرنا چاہیے، مومن کو برا گمان نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں۔ ہمارا یہ تو ساری زندگی ایک دوسرے کے بارے میں دل میں جناب اہمی تصور لے کر پھرتے رہتے ہیں، یار یہ بندہ ایسے ہوگا، یہ بندہ ایسے ہوگا، یہ بندہ ایسے ہوگا۔ قرآن نے کہا جو ایمان والا ہے وہ اپنے دل میں برا گمان نہ رکھے، بلکہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ نیک گمان رکھے۔ اچھا، اس میں جو تیسری بات جو بیان کی جا رہی ہے اسی آیت میں کہ سب سے ایک تو ہوتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھنا، لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھا جو قرآن مجید برحال رشید میں ظن کا معنی استعمال ہوا ہے وہ گمان کا، یعنی کسی کے بارے میں شک کرنا۔ ظن کا پہلا معنی یقین، ظن کا دوسرا معنی شک، ظن کا تیسرا معنی تہمت، اور ظن کا تیسرا معنی گمان، یعنی چوتھا معنی ظن کا چوتھا معنی گمان، کسی کی ذات میں گمان کرنا، ظن کرنا، کسی کی ذات میں شک کرنا۔ اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے، اور رب کے بارے میں شک کیا ہے۔ اور آج امت مسلمہ اس میں بڑی ڈوبی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب یہ جنگ کے لیے نکلے تو جو پیچھے منافقین تھے انہوں نے جو مومن تھے ان کو کہنے لگے کہ خیال کرنا ان کے ساتھ تم نے نہیں جانا، یہ تو مارے جائیں گے، کیونکہ ان کی تعداد ہی تھوڑی ہے، یہ تو مارے جائیں گے اور تمہارے بچے ایسے ہی یتیم ہو جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ تم نے جہاد میں نہیں جانا، یہ تو مارے جائیں گے، ان کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے پاس اسلحہ بارود نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ فتح جنگیں یہ اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، یہ کس سے جیت جاتی؟ دعا کریں اللہ وہ وقت لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو بندہ، یہ بھی حدیث سماعت فرمائے، جو بندہ بغیر جہاد کی خواہش کے مر گیا وہ جب مرے گا تو منافق ہو کے مرے گا۔ اور اگلا فرمان سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت ہے، ایک بندہ میں نے کہا مولوی صاحب
جہاد تے ہونا نہیں. تسی ایویں کو دعا کیتے یا اللہ مینوں شہادت دی موت دے، شہادت دی موت دے. اب حدیث سنیں. بندے گلاں بڑا کرتے ہیں کیونکہ گلاں تو سانوں ویسے ہی آ جاندے نے. ٹھیک ہے نا. ہم بغیر پڑھے مفتی ہیں، ہم بغیر پڑھے ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، طبیب ہیں. ہر بندہ تو مفتی بن گیا. صاحب تے ایک کھڑا ہو گیا نا جی سارے واسطے جڑی مصیبت ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ ساری زندگی یہ دعا کرتا اللہ کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے دل سے، اور اس کو موقع نہیں ملا، دعا کرتا رہا لیکن موقع، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ جب مرے گا تو اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا اگر کسی بندے نے گھوڑا خریدا اس نیت سے خریدا کہ اگر مجھے جہاد میں جانا پڑا تو اس گھوڑے پہ چل کے جہاد کروں گا، تو میرے آقا نے فرمایا اس گھوڑے کی جتنی خدمت کرتا رہے گا اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا کرتا رہے گا. اچھا، جنگ فتح جذبے سے حاصل کی جاتی ہے. یہ جو پرسوں کا جو انڈیا میں واقعہ ہوا ہے، میں اس بچی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس نے عالم کفر میں ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. میں اس بچی کے حوصلے کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے بہادری کی بات کر رہا ہوں کہ ایک لڑکی نے پورے عالم کفر کو کھڑے ہو کر جب اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تو میرے رب نے یہ ثابت کر دیا لوگوں اگر تم دل سے میرا نام لوگے، اگر تم نہیتے بھی ہوگے تمہارا رب تمہیں فتح عطا فرمائے گا. خدا کی قسم یہ نعرہ ہے ہی ایسا کہ جب نعرے تکبیر تو لگاتا ہے اور پینٹ کی جب جنگ لڑی گئی ہم نے طاقت کے زور سے نہیں جیتی ہے، ہم نے اسلحے کے زور سے نہیں جیتی ہے، اگر ہم نے جیتی ہے تو ایمان کی طاقت پہ جیتی ہے. بدر کی طرف جب صحابہ جا رہے تھے جن کے پاس صرف 6 تلواریں ہیں، جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں، جن کے پاس 6 اونٹ ہیں، جن کے پاس تلوار نہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. صحابہ کی حالت یہ ہے جسم پہ پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں. مکے کے جو منافقین تھے، مکے کے یہودی تھے، وہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے مسلمانوں تم اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں. اس وقت نبی کے غلاموں نے جو جواب دیا تھا، کاش اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرما دے. اگر انڈیا میں اگر ایک عورت حجاب کر کے جاتی ہے تو ہمارے حکمران اس کو مبارک دیتے ہیں، اور اپنے ملک میں بیٹھ کر جناب یہ جب 14 فروری آتی ہے، جب ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو ہماری عورتیں وہ روڈوں پہ نکل کر احتجاج کرتی ہیں کہ میں حق دیا جائے، اپنے کپڑے بھی اتار کر وہ میڈیا کے سامنے آتی ہیں. تو ہمارا میڈیا وہاں پہ ہمارے یہاں پر اینکر بیٹھ کر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کو حقوق دینے چاہیے. میں نے کہا اگر تو اس بات کو کہتا ہے حقوق یہ ہے عورت کا پردہ ہٹ جائے، عورت کا دوپٹہ اتر جائے، تو یہ حقوق دینے والی بات نہیں ہے، یہ عورت کو درندوں میں منہ میں دینے والی بات ہے، یہ منہ میں دینے والی بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب مدینے کے یہودیوں نے کہا، جب مدینے کے منافقین نے کہا کہ تمہارے پاس تو ہے کچھ نہیں، تم اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو، اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اگر بھروسہ ہے تو اس کالی کملی والے پر، اگر بھروسہ ہے تو اس کالی کملی والے پہ بھروسہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے وہ نبی بھی بڑی پاور والا ہے، جو دین دیا ہے وہ دین بھی پاور والا ہے، جو کتاب دیا وہ بھی پاور والی ہے، ہمارا رب بھی پاور والا ہے، ہمارا دین بھی پاور والا ہے، ہمارا قرآن بھی پاور والا ہے، ہمارا پر ایمان پاور والا نہیں رہا ہے. آج کیوں ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے؟ آج ذلت و مسلمانوں کی 58 اسلامی ممالک، 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی، 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی، ادھر تو اس وقت تو 313 تھے، 313 تھے،
آج 1.5 ارب مسلمان، ایٹمی پاور مسلمان، دنیا کی سب سے عظیم ترین فوج ہے مسلمانوں کے پاس، دنیا کے سب سے عظیم ترین مجاہد مسلمانوں کے پاس، لیکن کیا بات ہے، اقبال 1 صدی پہلے بتا کیا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، شرق سے لے کر غرب تک جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے یہ بھائی ہیں، ہم افغانی بات میں ہیں، پاکستانی بات میں ہیں، ہندوستانی بات میں ہیں، ہم پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا ہے، آج ہمارا رشتہ صاحب قرآن سے کمزور ہو گیا ہے، آج ہمارا رشتہ محمد عربی سے کمزور ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر وہ ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑ لیا جائے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، آج بھی اگر ہو جائے ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی نار کر سکتی ہے گلزار پیدا۔ اگر تمہارے اندر آج بھی ابراہیم جیسا ایمان آ جائے کہ سامنے آگ جل رہی ہے، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، تو جبریل آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، اگر کوئی رب کے بارے میں حکم ہو تو میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں، تو مجھے حکم دیں کہ میں آپ کا پیغام آپ کے رب تک پہنچا دوں۔ اس وقت جناب ابراہیم نے کیا جملہ کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم سن، میرا رب تو میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا رب تو میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ابراہیم آگ میں جائے، جو بھیج رہا ہے وہ بچا بھی لے گا، جو بھیج رہا ہے وہ بچا بھی لے گا، کیونکہ مارنے والا بھی وہی ہے، بچانے والا بھی وہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، فرمایا اگر میں تمہیں نہ بچانا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے، اور اگر میں نہ مارنا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مار ہی نہیں سکتی۔ کہ سب سے جو بدترین گمان ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب جہاد کے لیے نکلے تو مدینے کے لوگوں نے کہا کہ تم نے ان کے ساتھ نہیں جانا ہے، یہ تو کمزور ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ تو مر جائیں گے اور تم پیچھے رول جاؤ گے۔ جب انہوں نے یہ کہا اور صحابہ کرام جب فتح لے کر واپس آئے، فتح عطا کی، اس وقت اللہ نے کیا کہا؟ رب کائنات نے فرمایا الظانین باللہ ظن السوء، یہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں شک رکھتے ہیں، ان کو اللہ پہ شک ہے۔ اگر یہ کمزور ہوتے ہوا کیا ہوا؟ کمزور یہ ہے نا، ان کے جو پیچھے وہ تو کمزور نہیں ہے۔ ہمارا رب بڑا، ہمارا رب بڑا، ہمارا دین بڑا طاقتور ہے، اللہ نے ہمارے دین میں پاور اتنی رکھی ہے۔ پھر وہی بات کروں یار، اس لڑکی میں کیا تھا؟ اتنے بھارتی گنڈے، پولیس، لیکن خدا کی عزت کی قسم میرا دین بڑی پاور والا ہے، اسلام بڑی پاور والا ہے، رب بڑی پاور والا ہے۔ رب نے کہا میرا نام تو لے کے دیکھ، پھر دیکھ میں تمہیں پاور کتنی عطا کرتا ہوں، دیکھ پھر تمہیں کتنی عزت عطا کرتا ہوں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک درس ہے۔ اے امت مسلمہ، تم کمزور ہو گئے ہو، تمہارے رب سے تعلق کمزور ہو گیا، آج بھی اپنے رب سے اگر ٹوٹا ہوا تعلق قائم کر لو، دیکھنا رب تمہیں کیسے عزت عطا فرماتا ہے۔ منافقین نے کہا الظانین باللہ ظن السوء، وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ پھر رب نے کیا؟ جو اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا، اور امت مسلمہ میں اس وقت رب کے بارے میں کیا گمان پایا جاتا ہے؟
بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب رب نے تو مجھے شفا دینی ہی نہیں، جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا اپنے رب سے اس طرح مانگو جس طرح بچہ مانگتا ہے جب تک نہ ملے مانگتا رہتا ہے، پہلے مانگتا ہے، نہ ملے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے نا، یہ اس کا آخری حربہ ہوتا ہے، اور بندے کا بھی رب سے یہی معاملہ ہو۔ اگر اس طرح نہیں مل رہا، میرے آقا نے فرمایا ایک آنسو بہا دو، ایک آنسو بہا دو۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھنا پھر رب تجھے عطا کیسے کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔